بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ السلام علیکم اسلامیہ میر کے دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں۔ وظیفہ جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ۔ اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ مخالفت چھوڑ دے گا، وہ محبت کرنے لگے گا، اور موقف یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی۔ بے شک یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے اور لاجواب وظیفہ ہے اور چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا عمل کمال کا عمل ہے اور یہ عمل بسم اللہ کا عمل ہے۔ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ الحمدللہ یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ شیطان اور جنات وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ لوگ کریں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ جب آپ لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں اور جب واپس گھر میں آتے ہیں تب دروازہ بند کرتے وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ویسے بھی جب دروازہ بند کریں تو بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جنات شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ ظالم کے ظلموں سے بچنے کا وظیفہ۔ جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار پڑھے، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے اور وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ وہ ظالم کے شر سے بچا رہے گا اور اس سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ یہ جو دعا رزق کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ دعا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ یہ دعا آپ نے روزانہ ایک بار پڑھنی ہے، انشاءاللہ قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس دعا کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، اور اس کا ترجمہ بھی جان لیتے ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق بھی دے۔ انشاءاللہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، روزانہ ایک بار ضرور پڑھیں، قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک ورد بتاتا ہوں، اگر آپ سنبھال لیں گے تو صرف 3 دن آپ نے آزمانا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ روزی میں برکت کے لیے یا کوئی کام رکا ہوا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مال پھنس گیا ہے، اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہیں تو نیت پکی ہونی چاہیے۔ بس میں اللہ پاک کا ذکر کروں گا اور اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے آپ نے 5 نمازوں میں کرنا ہے، 5 نمازوں میں یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، کم از کم 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ ہم اس وظیفے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ وظیفہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے 5 نماز کے بعد انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کتنی برکت ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا کرم فرما دیں گے، آپ کا مسئلہ
حل ہوگا انشاءاللہ۔ شوہر کا دل پر راج کرنے کا عمل۔ ہر بیوی کو تمنا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرے اور اس کی بات مانے اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے زندگی گزارے، اور وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے اور اس کے شوہر کے دل پر صرف اسی کی حکمرانی ہو، اور اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی کو نہ چاہے اور کسی نامحرم کی طرف توجہ نہ دے، اور دونوں بہت خوش بری زندگی گزارے۔ وہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ایک لڑکی آپ کے لیے گھر چھوڑ کر آتی ہے، اس کا زندگی کا سکون و تحفظ دیں۔ تو قرآن میں رب کریم نے ہر حل دیا ہے، تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک بار سورۃ الجمعہ اور ایک بار سورۃ تحریم پڑھ کر اپنے شوہر کی روح کو ہدیہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، اے اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پیار پیدا کر، اور جو بھی اپنے شوہر کے حوالے سے دعا کرنی چاہے کہ مجھے خرچہ دے یا مجھ سے اچھا رہے، مجھ سے پیار سے بات کرے، اچھے سے زندگی گزارے، غرض جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے۔ یہ عمل صرف بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں یا شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، آپ کا شوہر آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی پائیدار و کمال کا وظیفہ ہے، الحمدللہ آپ لوگ کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سورۃ الکوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفے کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 133 دفعہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، اول آخر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 133 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کریں گے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، کوئی بھی جائز مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کا پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، پریشانیوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے، آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے، کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا کرو، انشاءاللہ امیر ہو جاؤ گے۔ جو بلا ناگاہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھے، اول آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے انشاءاللہ، چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ ہماری یہ آج کی ویڈیو قرض اتارنے کے بارے میں ہے۔ قرض اتارنے کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 بار اور سورۃ الاخلاص 360 بار پڑھ کر دعا کریں،
دونوں وظائف ایک وقت میں بھی کر سکتے ہیں اور ایک فجر اور ایک عشاء میں بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی قرض اتر جائے گا۔